بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم عربوں کی تجارت کے بارے میں بات کریں گے۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدہ کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اسی بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تاجر کے محسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کا ہو سکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصاء ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صاحب نام کا ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے ساتھ تجارت میں شریک تھے۔ وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے تھے۔ اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں سے آشتہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے، اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاوضہ میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبد القیس کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ قطعاً ثابت ہے کہ آپ بچپن اور شباب میں بھی جب منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب خاص تھے، سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور عالی منزلت کے تھے۔ ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچیرے بھائی حکیم بن حزام، جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دار الندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم میں بیچ ڈالا، لیکن یہ ساری رقم خیرات کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 5 برس بڑے تھے۔ اگرچہ یہ مدت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کعبہ میں زویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا۔ اس میں ایک عمدہ ہلہ تھا۔ انہوں نے 50 اشرفیوں میں اس کو خریدا اور مدینہ لے کر آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت لو تو لے سکتا ہوں۔ مجبور ہو کر انہوں نے قیمت لینی گوارا کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبادت کے قبیلہ سے تھے۔ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں یہ مکہ آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ راستہ میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر زماد نے یہی قیاس کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثناء کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے۔ زماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کو مختصر مسلم و نسائی میں بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر تفصیل مسند امام حنبل نے لکھی ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صائب مخزومی تھے۔ مجاہد بن جبر جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا اور کبھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہ ہوا تھا۔